جی السلام علیکم جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کورس سلیکشن۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کورس سلیکشن کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جائیں اور کون کون سے سبجیکٹ سلیکٹ کیے جائیں۔ جی تو جب آپ نے کورس سلیکشن کرنی ہے ایل ایم ایس کے اندر، کل کو اسٹوڈنٹ سروسز کے اندر شو ہو جائے گا کورس سلیکشن کا آپشن۔ یہاں پر 3-4 سوالات بچے بار بار پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا کورس سلیکشن میں سیمسٹر وائز ہمیں سبجیکٹ سے ہوں گے یا کس طرح سے ہوں گے۔ کورس سلیکشن میں آپ کے تمام ایف گریڈ والے سبجیکٹس اور ڈی گریڈ والے سبجیکٹس شو ہو جائیں گے جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اب جو ڈی گریڈ والے سبجیکٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ ایف گریڈ والے سبجیکٹ آپ نے لازمی سلیکٹ کرنے ہیں، اور وہ آپ اگلے سیمسٹر میں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ایف گریڈ کا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایف گریڈ میں نے فیل، وہ سبجیکٹ آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ دوسرے سیمسٹر کے یا تیسرے سیمسٹر کے جو بھی سبجیکٹ آپ کو آفر کیے گئے ہیں ان میں سے اپنی پسند کے سبجیکٹ لے سکتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ سر میں نے ایف گریڈ کا سبجیکٹ نہیں لینا، فی الحال ایسا ہو سکتا ہے کہ فی الحال وہ ایف گریڈ کا سبجیکٹ نہ لے، اور جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میری مصروفیت زیادہ ہے، میں اگلے سیمسٹر میں ایف گریڈ کا سبجیکٹ لے کے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پاس کر لوں گا۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ انگلش 101 پاس نہیں کرتا تو اس کا پری ریکوزٹ ہے انگلش 201، اور انگلش 201 اس کا پری ریکوزٹ ہے۔ اب اگر وہ انگلش 101 اب نہیں لیتا تو اس کو 201 بھی آفر نہیں کی جائے گی، اور جب 201 وہ پاس کرے گا تو پھر اس کو 301 آفر کی جائے گی۔ تو وہ پری ریکوزٹ سبجیکٹ والے چین کی وجہ سے اپنا وہ سبجیکٹ ڈراپ نہ کرے۔ اگر وہ اس کا فیل سبجیکٹ ہے تو اس کو سلیکٹ کر لے اور اس کو وہ پاس کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے جو اس سے ریلیونٹ دوسرے سبجیکٹ ہیں اس کو بہت جلد وہ آفر کیے جا سکے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ کس کا پری ریکوزٹ ہے؟ یہ دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی اسکیم میں جائیں، یہ اس کی میں نے اسٹڈی اسکیم کھولی ہے، تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایکو 401 کا پری ریکوزٹ 402 403۔ اگر آپ 401 پاس نہیں ہے تو آپ کو 402 اور 403 آفر نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا ایم سی ایم پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ پاس نہیں ہے تو یہ آفر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ 5ویں یا 6ٹھے سیمسٹر میں ہیں بی ایس کے، تو ایک سبجیکٹ ہے ایس ٹی اے 630۔ اگر آپ نے فائنل پروجیکٹ لینا ہے تو آپ کا ایس ٹی اے 630 پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کو ایس ٹی اے 630 آفر کر دیا گیا ہے، آپ دوسرے یا تیسرے سیمسٹر میں یا چوتھے بی ایس کے چوتھے سیمسٹر میں تقریباً وہ آفر کر دیا جاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے ایس ٹی اے 630 سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو فائنل پروجیکٹ میں آفر کرنے کے لیے اگلے سیمسٹر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ ایس ٹی اے 630 آپ کا پری ریکوزٹ ہے فائنل پروجیکٹ کے لیے، تو آپ اس کو سلیکٹ کریں لازمی، اور تاکہ اس کا آپ کا وہ سبجیکٹ پاس ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں۔ آپ کو جب آفر کیے جائیں گے تو دوسرے اور تیسرے سیمسٹر کے سبجیکٹس آفر کر دیے جائیں گے۔ آپ کوئی سے 5 6 7 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے 5 سلیکٹ کرنے ہیں کہ 6؟ جب آپ کو کورس سلیکشن کھولیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا میکسیمم کریڈٹ آر، وہاں پر لکھا ہوگا میکسیمم کریڈٹ آر 18، تو آپ 6 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 21 لکھا ہوگا تو آپ 7 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 15 لکھا ہوگا تو آپ 5 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب کے 3 کریڈٹ آر ہوتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے 2 کریڈٹ آر ہیں، مثال کے طور پہ پاک اسٹڈی اور اسلامیات، اور کچھ پریکٹیکل کے مضمون ہیں جیسے بیولوجی کی ہو گئی، یا کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جس میں ان کا 1 کریڈٹ آر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے کریڈٹ آر آفر کیے گئے ہیں۔ میکسیمم کریڈٹ آر کتنے آفر کیے گئے ہیں؟ اگر تو 15 کریڈٹ آر آفر کیے گئے ہیں میکسیمم، جب آپ کا کورس سلیکشن آئے گا تو وہاں پر لکھا ہوا آئے گا میکسیمم کریڈٹ آر، تو 15 لکھا ہے تو آپ 5 سلیکٹ کر سکتے ہیں، 18 لکھا ہے تو آپ 6 سلیکٹ کر سکتے ہیں، 21 لکھا ہے تو آپ 7 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ، فورتھ اور 5 جس بھی سبجیکٹ کے ہیں سیمسٹر کے ہیں، اس سے اگلے 2 سیمسٹر کے سبجیکٹ آفر کر دیے جائیں گے۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن۔
جب آپ 7ویں 8ویں سیمسٹر میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ سلیکٹ یور اسپیشلائزیشن. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اسپیشلائزیشن. مثال کے طور پہ آپ مینجمنٹ کے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ آگے کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں. مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, فائنانس میں جانا چاہتے ہیں, ایچ آر میں جانا چاہتے ہیں, آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں, بینکنگ میں جانا چاہتے ہیں, مارکیٹنگ میں جانا چاہتے ہیں, یا انفارمیشن سسٹم میں جانا چاہتے ہیں. اب جب آپ وہاں پر اپنی اسپیشلائزیشن سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس اسپیشلائزیشن سے متعلقہ سبجیکٹ نظر آتے ہیں. اب اگر آپ ایک مرتبہ کورس سلیکشن کر لیتے ہیں تو آپ اس میں کل پرسوں کو 2 دن کے بعد آپ کو خیال آتا ہے اوہو نہیں میں نے تو یہ نہیں یہ کرنا تھا, یا کوئی گائیڈ کر دیتا ہے, یا آپ کو اس سے تھوڑا سا پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے, آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. کورس سلیکشن فرسٹ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس کی نہیں ہوتی, ان کی بائی ڈیفالٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کہتا ہے کہ سر میں ابھی یہ 5 کتابیں نہیں پڑھ سکتا, مجھے میتھ کا سبجیکٹ بہت مشکل لگ رہا ہے, مجھے یہ انگلش بہت مشکل لگ رہی ہے, میں اس کو اگلے سیمسٹر میں پڑھ لوں گا, گو میرا ٹینیور زیادہ ہو جائے گا, تو وہ کورس سلیکشن میں جا کے اس سبجیکٹ کو ڈی سلیکٹ کر سکتا ہے اور وہ اس کے سبجیکٹ تھوڑے ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹ کی فیس سبجیکٹ کے حساب سے بنتی ہے. جتنے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرے گا, جتنے کریڈٹ آر لے گا, اس کریڈٹ آر کے حساب سے اس کی فیس بنے گی. اگر ایک بچہ ایک سبجیکٹ رکھتا ہے منیمم تو اس کی ایک سبجیکٹ کے حساب سے فیس بنے گی, 2 رکھتا ہے تو 2 کے حساب سے بنے گی. اور کچھ اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ اور انٹرنشپ دونوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. فائنلز یہ دیکھیں اس طرح سے 619 اور 620 یہ ایک کوڈ ہوتا ہے, انٹرنشپ رپورٹ مارکیٹنگ, فائنل پروجیکٹ یا انٹرنشپ, یہ 2 آفر کیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, یا پروجیکٹ لیں یا انٹرنشپ لیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انٹرنشپ ایزی ٹاسک ہے, انٹرنشپ ایزی ہوتا ہے بنسبت پروجیکٹ کے, تو آپ انٹرنشپ لے سکتے ہیں. انٹرنشپ کے لیے آپ کو جاب کنفرمیشن لیٹر اور جاب لیونگ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے ہوگا. تو وہ آپ بنسبت اس کے یہ دیکھیں 619 فائنل پروجیکٹ اور انٹرنشپ رپورٹ, تو اس میں آپ یہ والا لیں تو زیادہ آسان ہوگا آپ کو. اور اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو کمپیوٹر سائنس میں بھی کچھ سبجیکٹس کے آگے پری ریکویزٹ لکھا ہوا ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اگر آپ نے 301 پڑھنا ہے تو آپ کا 201 پاس ہونا لازمی ہے. گو سیکنڈ سیمسٹر میں 301 آفر ہونا تھا لیکن آپ کا 201 پاس نہیں ہے تو آپ کو 301 آفر نہیں کیا جائے گا, آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے آپ کو 201 پاس کرنا ہوگا اور پھر آپ کو نیکسٹ سیمسٹر میں 301 آفر کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ 201 سلیکٹ کر لیں اور اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو مزید آفر کیا گیا ہے. اسی طرح اس سبجیکٹ کا پری ریکوزٹ یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, ہر سبجیکٹ کے آگے اس کا پری ریکوزٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے. اگر آپ کا وہ سبجیکٹ پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ والا سبجیکٹ آفر نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ڈی گریڈ والا سبجیکٹ آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں نے تو اپنے سی جی پی اے بہت امپروو کرنا ہے, میں نے اے گریڈ میں جانا ہے, میں نے بی گریڈ میں جانا ہے اور میرا کمپٹیشن ہے آگے اس طرح سے, جو میرا ایم ہے یہ ہے, تو پھر آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن ڈی گریڈ کو سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا لازمی نہیں ہے, وہ آپ کا سبجیکٹ پاس ہے. میکسیمم سبجیکٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹاپ پہ لکھا ہوگا, لیکن منیمم کتنے سبجیکٹ, منیمم آپ ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سر میری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور میں اس سیمسٹر میں میرے دفتر کا لوڈ بہت زیادہ ہے تو میں کام زیادہ نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا. تو کوئی سا ایک سبجیکٹ, آسان سا سبجیکٹ لے کر آپ کا سیمسٹر چلتا رہے اور آپ کی کنیکٹیوٹی بھی رہے اور آپ ایک سبجیکٹ لے کر اس کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیں. آپ کا ٹینیور زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ کی کنیکٹیوٹی رہے گی اور آپ کی ڈگری چلتی رہے گی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آ گئی ہے مڈ ٹرم امتحان کی 27 دسمبر. تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا گو تھرو کر کے دیکھ کے اور اپنی اسٹڈی کو سٹارٹ کریں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو کہ ہاں اب میں نے یہ سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور اب میں نے اس کی اسٹڈی کرنی. یہ نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ ایک دن میں نہیں میں نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, پھر اگلے 2 دن کے بعد آ جاتے ہیں کسی فرینڈ نے کہہ دیا کہ سر نہیں میں نے یہ نہیں یہ والا پڑھنا تھا, پھر چوتھے دن آگے پھر نہیں یہ میں نے یہ والا نہیں یہ والا کرنا تھا.
اس سے آپ تذبذب کا شکار رہیں گے اور آپ 15-20 دن اسی میں ہی سوچ بچار میں ضائع کر دیتے ہیں کہ میں یہ والے سبجیکٹ پڑھوں یا یہ والے سبجیکٹ پڑھوں. جو بھی سبجیکٹ آپ نے پڑھنے ہیں، آپ نے پسند آ گئے ہیں، وہ آپ اس کی پی ڈی ایف کھول کے دیکھ لیں اور اس کو موازنہ کر لیں اپنے چوائس کے حساب سے، اور پھر اس کو جلد از جلد سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے کہ ہاں یہ میں نے سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور میں نے 27 دسمبر تک اپنے مڈ ٹرم دینے ہیں. تو کل جیسے ہی کورس سلیکشن سٹارٹ ہوگی آپ رابطہ کر لیں. کسی قسم کی کوئی کیوریز ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0331 6214 835. یہاں تک کے لیے خدا حافظ.